سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرمائیے روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ قریش مکہ مشورے کے لیے جمع ہوئے اور ان میں آپس میں گفتگو ہوئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں رہے، اور کبھی ہم نے ان کو صدق اور امانت میں کمزور نہ پایا، امانت دار ہیں، سچے ہیں، کبھی ان پر تہمت لگانے کا موقع ہاتھ نہ آیا، ہم کبھی ان پر کوئی الزام نہ لگا سکے۔ اب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو ان کی سیرت اور ان کے چال چلن پر کوئی عیب لگانا تو ممکن نہیں ہے۔ یہودیوں سے پوچھنا چاہیے کہ ایسی حالت میں کیا کیا جائے، کس طرح لوگوں کو ان سے دور کیا جائے۔ اس مطلب کے لیے ایک جماعت یہودیوں کے پاس بھیجی گئی۔ یہودیوں نے ان کافروں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کرو، اگر تینوں کے جواب نہ دیں تو وہ نبی نہیں، اور اگر تینوں کا جواب دے دیں جب بھی نبی نہیں، اور اگر 2 کا جواب دے دیں 1 کا جواب نہ دیں تو وہ سچے نبی ہیں۔ وہ 3 سوال یہ ہیں، ایک تو ان سے یہ پوچھو کہ اصحاب کہف غار والوں کا واقعہ کیا ہے، دوسرا ان سے پوچھو کہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، اور تیسرا روح کا حال پوچھو۔ چنانچہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیے تو آپ نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات تو تفصیل سے بیان کر دیے، جن کا ذکر سورہ کہف میں ہے، اور روح کا معاملہ ابہام میں رکھا، جیسا کہ توریت میں مبہم رکھا گیا تھا، یعنی آپ نے روح کی تفصیل نہیں بیان کی۔ قریش یہ سوال کر کے نادم ہوئے۔ اس میں اختلاف ہے کہ سوال حقیقت روح سے تھا یا اس کی مخلوقیت سے، جواب دونوں کو ہو گیا۔ آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ مخلوق کا علم اللہ کے علم کے سامنے قلیل ہے۔ اگرچہ ما اوتیتم کا خطاب یہودیوں کے ساتھ خاص ہو، لیکن حکم عام ہے کہ علم الہی کے سامنے مخلوق کا علم بہت تھوڑا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہتے تو یہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف کی اسے لے جاتے، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر آپ کوئی نہ پاتے کہ آپ کے لیے ہمارے حضور اس پر وکالت کرتا، الا رحمتا من ربک، مگر آپ کے رب کی رحمت، ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یعنی ہم چاہتے تو قرآن کریم کو سینوں سے اور صحیفوں سے، کتابوں سے محو کر دیتے اور اس کا کوئی اثر باقی نہ چھوڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، قیامت تک قرآن کو باقی رکھا اور ہر تغیر اور تبدل سے محفوظ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قرآن پاک خوب پڑھو اس سے پہلے کہ قرآن پاک اٹھا لیا جائے، کیونکہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ قرآن پاک نہ اٹھایا جائے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا، اس کو باقی اور محفوظ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
تمام نبیوں، رسولوں، فرشتوں، ساری مخلوق کا سردار بنایا، خاتم النبیین آخری نبی کیا، اور مقام محمود آپ کو عطا فرمایا، اور بھی بے حساب فضیلتیں آپ کو عطا فرمائی۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں، علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ بلاغت، حسن نظم و ترتیب، علوم غیبیہ اور معارف الہیہ میں سے کسی کمال میں اس قرآن کی مانند یہ لا ہی نہیں سکتے۔ مشرکین نے کہا تھا کہ ہم چاہیں تو اس قرآن کی مثل بنا لیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے ان کی تکذیب فرمائی، ان کے اس دعوے کو جھٹلا دیا۔ خالق کے کلام کے مثل مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ سب باہم مل کر کوشش کریں، جب بھی ممکن نہیں کہ اس کلام کے وہ مثل لا سکیں، یہ ان کے بس میں نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تمام کفار عاجز ہوئے اور انہیں رسوائی اٹھانا پڑی، اور وہ ایک سطر، ایک آیت بھی قرآن کریم کے مقابل بنا کر پیش نہ کر سکے اور نہ آئندہ کر سکیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح طرح بیان فرمائی، یعنی ہر قسم کی مثالیں دے کر معاملات اور احکام سمجھائے گئے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو اکثر آدمیوں نے نہ مانا مگر ناشکری کرنا، یعنی اکثر لوگ حق سے منکر ہیں اور انہوں نے حق سے روگردانی کو اختیار کیا۔ جو شخص اللہ کا نافرمان ہے، گناہ کرتا ہے، وہ ناشکری کرتا ہے۔ وقالوا، اور وہ بولے، لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دیں، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پھر آپ اس کے اندر بہتی نہریں رواں کریں، او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا، یا آپ ہم پر آسمان گرا دیں جیسا آپ نے کہا ہے ٹکڑے ٹکڑے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ اور فرشتوں کو ضامن لے آئیں،